بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں استخارے سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اور استخارے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے خیر اور درستگی کو مانگنا۔ روایت اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارے کی ایسی ہی تعلیم دیتے تھے اور ایسے ہی ہمیں دعا یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی معاملے میں شک و شبے میں مبتلا ہو اور اس کو اس کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے 2 رکعات پڑھ لے نفل نماز کی نیت سے، اسے صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لے۔ عربی میں عبارت ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به۔ پھر فرمایا کہ وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ کہ اس میں هذا الأمر کے لفظ پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو ذکر کر کے دعا مانگے۔ دعا کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے واسطے سے خیر کی دعا مانگتا ہوں، اور آپ کی قدرت کے واسطے سے قدرت مانگتا ہوں، اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ آپ قادر ہیں، میں قادر نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا نہیں ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے میرے دین اور میری دنیا اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کام پر مجھے قدرت بھی دے دے اور میرے لیے آسان بھی کر دے، اور اگر میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے اعتبار سے اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں پر میرے لیے خیر ہو اس کو مقدر کر کے مجھے اس پر راضی کر دے۔ اب اس دعا کو صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر اگر مانگا جائے اور 3 دن تک بعض روایت میں آتا ہے اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ رب العزت خود ہی ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس دعا کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ اللہ مجھے سجھا، مجھے قادر بھی کر دے اس کام پر اگر خیر ہے۔ اب اس میں بعض اوقات انسان کسی دوسرے سے استخارہ کرواتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں استخارہ نہیں کر سکتا، یا مجھے اس کا ریزلٹ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا نتیجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا تردد ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں اس دعا کے، اس میں متکلم کے صیغے ہیں کہ اللہ میں خیر مانگتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی آیا کہ مفتی صاحب میرے لیے اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے، تو میں اگر یہ کہوں گا اللہ میں خیر مانگتا ہوں کہ اس رشتے میں خیر ہے کہ نہیں، تو شادی تو اس نے کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی۔ تو بات یہ ہے کہ الفاظ ہی اس میں متکلم کے ہیں کہ اللہ سے ہم نے خود مانگنا ہے۔ ہاں دوسرے سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اور مشورے میں پھر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے مشورہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بتلا دیں آپ کو اس میں خیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ وہ اللہ سے دعا مانگ کر آپ کو خیر اپنی فراست کی بنیاد پہ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کو ہم غیر شرعی تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں اللہ انہیں سمجھ عطا فرماتا ہے، فراست عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ان سے اگر آپ نے جا کے پوچھا میرے لیے اس کام میں آپ کو خیر لگ رہی ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا، ان کے دل میں آ گیا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو جائز تو ہوگا، لیکن یہ دعا پڑھ کر وہ آپ کو پھر بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ سب متکلم کے صیغے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ خلاف سنت ہوگا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو تعلق ہے اس کے بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے تم مجھ سے خیر مانگو، ہم اللہ سے اتنا بھی مانگنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ تاکید اتنی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرما رہا ہے۔ تو 3 دن میں تردد زائل نہ ہو، 7 دن تک کر لے۔ گھبراہٹ اگر دل میں نہ آئے تو اس کا مطلب اس میں بہتری ہے۔ اگر گھبراہٹ آ رہی ہے، اور خواب کا آنا بھی ضروری نہیں، لیکن بعض اوقات اللہ خواب دکھا دیتا ہے، اس کی تعبیر پوچھ لی جائے، اگر برا خواب نظر آئے اس کا مطلب بہتری نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اہتمام ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو حدیث پاک میں آتا ہے ما ندم من استخار، جو ہر کام میں اللہ سے خیر مانگ لیتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ اگر یہ تفصیلی دعا یاد نہ ہو تو 2 باتیں ہیں۔ ایک تو اس دعا کا مفہوم بہت آسان ہے، کسی بھی دعا کو مانگنے سے پہلے اللہ سے یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے 3 چیزوں میں۔ اس دعا کے مفہوم میں 3 باتیں۔ پہلے میرے دین کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ ایک کاروبار کھول لے ہیں، رات کے وقت ریسٹورنٹ ہے، آپ کی فجر جا رہی ہے، ساری رات آپ باہر ہیں، تو یہ آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، کمائی اس میں بہت ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ یہ میرا کام میرے دین کے لیے اس میں نقصان تو نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ دنیا، اب تیسرے نمبر پہ انجام۔ بعض اوقات کوئی کام ہوتا ہے دین کے لیے بھی بہتر ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، لیکن انجام اس کا صحیح نہیں ہے، انجام کار اس کے اندر انسان کو نقصان دنیا یا دین کا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ بہت مختصر ہے۔ اللہ گھر دے دے جو میرے لیے دین کے لیے بھی بہتر ہو، دنیا کے لیے بھی، انجام کے اعتبار سے کاروبار دے دے دین کے لیے بھی بہتر ہو، دنیا کے لیے بھی، انجام رشتہ کوئی بھی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ مفہوم مختصر یاد ہوگا تو دعا بھلے یہ تفصیلی یاد نہ ہو، اور دوسرا اللہم اغفر لی واختر لی، یہ ایک مختصر دعا ہے، 25 دفعہ پڑھ لے کسی کاروبار پہ، کسی سودے سے پہلے آپ نے اللہ میرے لیے اس میں بہتری ہے تو اس کو مقدر کر دے۔ بس اس دعا کا خلاصہ یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی۔ تو اگر بہتری ہوگی وہ آپ کی ڈیل ہو جائے گی، وہ کام ہو جائے گا۔ تو بھئی اللہ رب العزت ہم سب کو استخارے کا اہتمام اور اس کے ذریعے اللہ سے ہمیں اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وافعل بنا ما أنت فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتخزيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.